بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے ہوا۔ اب بلا تاخیر چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے آلریڈی، تو میں شیخ محترم فضیلت الشیخ عبدالحق مدنی حافظ اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کا جو ان کا موضوع ہے گھروں کی اصلاح کیسے، اس پر اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ وعلى اما بعد، معزز سامعین و حاضرین، محترم بھائیوں، بزرگوں اور قابل سعادت احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے گھروں کی اصلاح کیسے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں حق اور سچ کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گھروں کی اصلاح کے لیے وہ سنہری اصول جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق بخشے، اور ہمارے گھروں کو امن و سکون اور خیر و برکت کا گہوارہ بنائے، اور ہمارے گھروں میں
خیر و برکت نازل فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ ہر شخص کا یہ مطمع نظر ہوتا ہے کہ اس کو ایک گھر میسر آ جائے جس میں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ بعض لوگ دوسرے ملک میں کام کرنے کے لیے، محنت اور مزدوری کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو ان کا مطمع نظر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارا گھر بن جائے، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ اگرچہ اس قاعدے اور کلیے پر عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ ایک گھر بن جاتا ہے، پھر آگے اور زیادہ خواہشات وہ جنم لے لیتی ہیں، لیکن یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر جاندار، چرند پرند، ان کے بھی مزاج میں، ان کی فطرت کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ وہ بھی اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرندے گھونسلہ بناتے ہیں بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ، درندے اپنے گھر زمین کو کھود کر بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بطور نعمت گھروں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ رب العزت نے آپ کو گھر عطا کیے سکون اور اطمینان کے لیے، تاکہ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ وہاں رہائش اختیار کر سکیں اور اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی اس عظیم نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں گھر عطا کیے ہیں تاکہ ان گھروں کے اندر رہ سکو پردے کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، اور دیگر فوائد اس سے حاصل کریں۔ تو اپنی نعمتوں کے ضمن میں اللہ رب العزت نے گھر کا تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ درس کا وقت مختصر ہے، اس لیے میں ٹو دی پوائنٹ چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ گھروں کی اصلاح یہ دو اصولوں پر مبنی ہے، اور کسی بھی چیز کی اصلاح اس کے لیے بنیادی طور پر دو ہی اصول ہوتے ہیں، جس کو فقہا اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں پہلا اصل یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ جلب المصالح۔ جلب المصالح کا معنی یہ ہے کہ ایسے کام کرنا، ایسے اقدام کرنا، ایسا طرز عمل اختیار کرنا جو نفع مندی کا باعث ہو، جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ پہلی اصل یہ ہے کہ ایسے کام کرنا، ایسے سٹیپس اختیار کرنا، ایسے اقدام کرنا جس میں انسان کے لیے نفع ہو۔ اور دوسری اصل یہ ہے کہ درء المفاسد، ایسے کاموں سے اجتناب کرنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوں، گھر کے امن و سکون کو برباد کرنے والے ہوں، ان سے اجتناب کرنا۔ تو گویا کہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایسے امور کو اختیار کرنا جو انسان کے لیے نفع مند ہوں، اور دوسرا ایسے امور سے اجتناب کرنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوں یا تکلیف دہ ہوں۔ گھروں کی اصلاح کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رہے کہ گھر کو بناتے وقت ظاہر بات ہے گھر تو بنانا ہی ہے، کچھ ایسے اقدام ہیں
جن کو گھر بناتے وقت یا کرائے پر گھر حاصل کرنا ہو تب ان اقدام کو اختیار کیا جائے، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ پہلے نمبر پر گھر کا محل وقوع، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ گھر کہاں ہونا چاہیے۔ علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ مسلمان چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو ایسی جگہ پہ رہائش اختیار کرنی چاہیے ان یکون قریبا من المسجد، کہ وہ مسجد کے قریب ہو، جہاں سے اذان کی آواز آ سکے، آسانی سے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے وہاں جا سکے، بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جا سکے، خواتین اور گھر کے تمام افراد ایسے پروگرام جو خواتین کے پروگرام ہیں یا عمومی دروس ہیں ان کے اندر شرکت کر سکیں۔ تو ایک تو گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب ہونا چاہیے۔ دوسرا، گھر ایسی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں لوگ فاسق و فاجر، بری عادات کے حامل لوگ ہوں، بلکہ ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگ نیک ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، صلاح و تقوی والے ہوں۔ دوسری چیز جو گھر کو اختیار کرتے وقت یا گھر کو بناتے وقت ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ ان یکون الدار واسعا کثیرۃ المرافق، کہ گھر جو ہے کھلا ہو، اس کے اندر حتی الامکان سہولیات موجود ہوں، بیٹیاں پردے کے ساتھ اپنی جگہ پہ آرام کر سکیں، بیٹے اپنے روم میں آرام کر سکیں، والدین اپنے روم اور اپنے کمرے کے اندر آرام کر سکیں، اور دیگر ایسی سہولیات اس کے اندر میسر ہوں۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گھر وسیع ہو۔ پھر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گھر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پڑوس میں اچھے لوگ ہوں، کیونکہ عرب کہتے ہیں الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، گھر بناتے وقت یا گھر خریدتے وقت پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پڑوسی کیسے لوگ ہیں، کیونکہ ہمسائے اور پڑوسی ان کا گھر کے اندر، گھر کے معاملات کے اندر ایک بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ پڑوسی کیسے لوگ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک حدیث پاک میں فرمایا اربع من السعادہ، دین اور ایمان کے بعد 4 چیزیں انسان کی سعادت مندی اور خوش بختی کی علامت ہیں۔ اربع من السعادہ یعنی دین اسلام کے بعد، ایمان کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد 4 چیزیں انسان کی سعادت مندی کی علامت ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی جس انسان کو میسر آ جائے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور سعادت مندی کی بات ہے۔ دوسری چیز والمسکن الواسع، کھلا گھر جس کے اندر ہر قسم کی سہولیات انسان کو میسر ہوں۔ تیسری چیز والجار الصالح، نیک پڑوسی، اچھا ہمسایہ، کیونکہ پڑوسی کا ہمدرد ہوتا ہے، اس کی عزت و آبرو کا محافظ ہوتا ہے، اس کے دکھ درد میں کام آنے والا ہوتا ہے، اس لیے اچھا پڑوسی، نیک پڑوسی۔ اور چوتھی چیز والمرکب الحنی، آرام دہ سواری، ایسی سواری جس میں انسان بڑی سہولت کے ساتھ اپنا سفر کر سکے۔ اگر آپ یہی چاروں چیزیں اگر انسان کو مناسب نہ ملیں تو حدیث پاک کے اگلے حصے میں آپ نے فرمایا وَأَرْبَعٌ مِّنَ الشَّقَاوَةِ، 4 چیزیں وہ بدبختی کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں سے الجار السوء، برا پڑوسی اچھا نہیں ہے، بد خلق ہے، بد کردار ہے، بے عمل ہے، تو یہ انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ والمرأۃ السوء،
اور ایسی عورت جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جو گھر میں بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی بجائے، شوہر کی خدمت کرنے کی بجائے ہر وقت پھڈے بازی سے کام لیتی ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑے اس کے پیش نظر ہو، تو انسان کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ والمسکن الضیق، اور تنگ گھر جس کے اندر سہولتیں موجود نہ ہوں۔ والمرکب السوء، اور بری سواری۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ایک گاڑی مل رہی ہے 100 دینار اس کی قیمت ہے، وہ خرید تو لیتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں نے کہا ہے جو دنا لوگ تھے کہ مہنگا روے ایک بار اور سستا روے بار بار۔ ایک دفعہ پیسے لگا کے اچھی گاڑی میسر تو آپ جہاں جانا چاہیں آرام سے چلے جائیں گے، لیکن یہ جو سستی گاڑی لی ہے، 1 کلومیٹر چل کے ایک ٹائر پنکچر ہو گیا، آگے جا کر وہ گرم ہو گئی اور پہنچتے پہنچتے انسان ہلکان ہو جاتا ہے۔ تو جس کو یہ میسر آ جائیں چیزیں، اس کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ تو پہلی چیز کہ گھر کا محل وقوع، گھر بناتے وقت، گھر خریدتے وقت یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز تصمیم البیت۔ تصمیم کا معنی ہے کہ گھر کی سیٹنگ اور ترتیب، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ گھر کو اس طرح مرتب کیا جائے کہ جہاں سے گھر کے لوگ محفوظ ہوں، باہر سے آنے والے آدمی کی نگاہ نہ پڑے، خواتین آسانی کے ساتھ اپنے گھر کا کام کاج کر سکیں، اور ایسی جگہ جو سٹنگ ہے وہ بنائی جائے کہ جہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہ گھر کے اندر تک نہ جائے۔ تو گھر کی ترتیب اور سیٹنگ وہ بھی اس طرح کی ہو، مردوں کے لیے الگ سٹنگ کے لیے جگہ ہو، بیٹھنے کے لیے جگہ ہو، خواتین کے لیے الگ ہو، درمیان میں پردہ ہو یا پردہ لٹکا لیا جائے یا دیوار وغیرہ بنائی ہو۔ گھروں کو بناتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ، کیونکہ گھر کے اندر مردوں نے نفل نماز ادا کرنی ہوتی ہے، خواتین نے فرض نمازیں ان کی گھر میں افضل ہیں، تو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایسی سیٹنگ ہو کہ کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ قبلے کا خیال رکھتے ہوئے گھروں کو اس طرح ترتیب دیا جائے اور گھروں کی یہ ترتیب اس کو قائم رکھا جائے۔ اس کے بعد اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ گھروں کے اندر جو واش روم ہیں وہ قبلہ رخ نہ ہوں۔ واش روم بناتے وقت گھروں میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قضائے حاجت کے دوران بیٹھنے والے کا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو، کیونکہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط او بول، کہ بول و براز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ تو گھر کے اندر جب واش روم بنائے جائیں تو ان کو اس طرح بنایا جائے کہ قبلے کی طرف بیٹھنے والے کا نہ منہ ہو اور نہ پیٹھ ہو، قبلے کے احترام کے پیش نظر۔ یہ چیزیں گھر کو بنانے سے پہلے، خریدنے سے پہلے، اختیار کرنے سے پہلے ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور یہ بھی گھروں کی اصلاح کا ایک حصہ ہے کہ بہترین گھر وہ ہے جس کا محل وقوع، جس کی سیٹنگ اور ترتیب، اور جس کے اندر ترتیب بناتے وقت شرعی امور کا، احکام شریعت کا پاس کیا جائے اور خیال رکھا جائے۔ اب جب یہ گھر بن گیا، گھر خرید لیا، گھر بنا لیا، تو اب اس گھر کی اصلاح کا معنی کیا ہے کہ گھروں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ کیا جب کہیں تھوڑا سا رنگ اس کا پھیکا پڑ گیا تو پینٹ دوبارہ کر دیا جائے؟
کہیں سے کریک ہو گئی کوئی دیوار، وہاں دوبارہ پلسٹر کر دیا جائے، یا کہ اصلاح سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مکان کی ہے زینت مکیں کے قدم سے، گھروں کی اصلاح سے مراد در حقیقت گھر میں رہنے والے افراد کی اصلاح ہے، گھر والوں کی اصلاح ہے، تاکہ وہ گھر جس طرح کہتے ہیں نا ایک جنت نظیر ہو، اس گھر کے اندر رہنے والوں کے لیے امن و سکون میسر ہو، اس گھر میں رہنے والے بڑی حفاظت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ تو جب یہ گھر بن جاتا ہے تو اس کی گھر کی آبادی کے لیے آبادی کیسے ہوتی ہے؟ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو خطوں کا رواج نہیں رہا، کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو اس وقت لکھتے تھے کہ فلاں تاریخ کو فلاں شخص کی شادی خانہ آبادی ہے، شادی خانہ آبادی ہے، یعنی شادی کو خانہ آبادی کہا جاتا تھا۔ گھر تو بنا ہوا ہے، گھر میں اس گھر کا مالک رہ بھی رہا ہے، لیکن خانہ آبادی وہ کیسے ہوگی؟ یہ جو خانہ آبادی کا ایک جملہ بولا جاتا تھا، یہ بڑا قابل غور ہے کہ گھر کے باہر سے کوئی فرد آئے گا جس کے ذریعے یہ گھر آباد ہوگا، اس گھر کی آبادی ہوگی، کیونکہ اگر پہلے ہی آباد ہے کہ گھر کا مالک رہ رہا ہے تو پھر خانہ آبادی کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں رہنے والے افراد جن سے گھر کی ابتدا ہوگی، اولاد بعد میں پیدا ہوگی، شادی ہوئی ہے، گھر میں رہنے والے میاں بیوی دونوں احکام شریعت سے واقف ہوں، شوہر وہ بھی دیندار ہو، شریعت کے احکام سے واقف ہو، اپنے فرائض اور اپنے واجبات کو سمجھتا ہو، ان احکام سے واقف ہو جو اللہ رب العزت نے ایک شوہر کو اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کو جانتا ہو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر بات ہے کہ شادی ہوتی ہے، رشتہ ہوتا ہے، تو پہلے شوہر جو ہے ایسا ہونا چاہیے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا رشتہ آپ کو میسر آ جائے جس کے بارے میں فرمایا دو چیزیں، جس کے اخلاق آپ کو پسند ہوں اور جس کی دینداری آپ کو پسند ہو، تو اس کے ساتھ نکاح کر دو، اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دو۔ تو شوہر کو بھی کہا گیا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ، جب آپ کے پاس ایسا کوئی شخص، ایسا رشتہ میسر آ جائے جس کے اخلاق اور دین اچھے ہو اور وہ جانتا ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہے وعاشروہن بالمعروف، کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن معاشرت کرے، اچھا سلوک کرے، اپنے فرائض کو ادا کرے، اور اس کو اس بات کا بھی علم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ستون ہے، اس گھر کی بنیاد جن دو ستونوں پہ کھڑی ہے وہ ہے بیوی، تو بیوی کو اختیار کرتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایات دی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، چار بنیادوں پر عمومی طور پر لوگ اب شادیاں کرتے تھے، ان میں سے لمالہا، عورت مالدار ہے اس کے مال و دولت کی طرف دیکھ کر، ولحسبہا، یا اس کے حسب و نسب کی طرف دیکھ کر، ولجمالہا، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے، ولدینہا، اور اس کے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو اختیار کرو۔ کیوں کہ دیندار عورت جو دین کے احکام کو جانتی ہے وہ شوہر کے حقوق کو بھی جانتی ہوگی، ادا کرے گی،
اپنی ذمہ داری کو بھی جانتی ہوگی کہ میں نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس لیے کہ بیوی جو ہے ہمارے جو گھر میں آ رہی ہے، اس سے آگے اولاد پیدا ہوگی، یہ ماں ہے، اور ماں انسان کا پہلا مدرسہ ہے۔ جتنا بچہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اتنا باپ کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ باپ محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر زیادہ تر رہتا ہے۔ ماں ہر وقت چھوٹی عمر میں بچے کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی تربیت کرتی ہے، اس لیے کہتے ہیں الام مدرسۃ اذا عادتها اعددت شعبا طیب العراق، ماں وہ مدرسہ ہے، اگر صحیح معنوں میں اس کو تیار کر لیا جائے تو بہترین نسل تیار ہو سکتی ہے، بہترین اولاد، اس کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، ویسے تو دنیا ساری کی ساری ایک عارضی سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہتر دنیا کی متاع وہ نیک بیوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں آپ ارشاد فرمائیں کہ کون سا مال ہم اختیار کریں ہمارے لیے بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر چیز جو انسان کے لیے ہے وہ ہے لسان ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، وقلب شاکر، اور اللہ کا شکر کرنے والا دل، وزوجۃ مؤمنہ تعینہ علی ایمانہ، اور نیک بیوی جو انسان کی ایمانیات کے معاملے میں، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں انسان کا تعاون کرے۔ تو یہ سب سے بہتر چیز ہے، سب سے بہتر مال ہے اور سب سے بہتر متاع ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں جو مشکل ہے کہ اولاد کی تربیت صحیح طور پہ ہو نہیں پاتی، تو اس کی وجہ اصل میں وہی ہے جو کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ یتیم صرف وہی نہیں ہوتا کہ جس کا باپ فوت ہو جائے، بلکہ وہ بھی یتیم کے حکم میں ہی ہوتا ہے، وہ بھی یتیم ہی ہوتا ہے کہ جس کے ماں اور باپ دونوں مشغول ہوں، جن کو بچوں کی تربیت کی فکر ہی نہ ہو۔ باپ اپنی جاب کر رہا ہے، ماں اپنی جاب کر رہی ہے، دنیا کمانے کے چکر میں ہیں، اولاد کی نہ تربیت کی فکر ہے، نہ ان کی تعلیم کی فکر ہے، نہ ان کو اخلاق سکھائے جا رہے ہیں۔ گھر میں خادمہ ماں کا کردار ادا نہیں کر سکتی، خزانہ جہاں بچوں کو وہاں چھوڑ جاتے ہیں صبح ڈیوٹی جاتے وقت اور شام کو وہاں سے لے لیا، تو وہ ماں کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ بھی جو ہیں یہ بھی یتیم کے حکم میں ہیں، یہ بچے بیچارے جو ماں باپ کی شفقت سے محروم، اچھی تربیت سے محروم، کہ ماں بچے کو اپنے پاس رکھے، ماں اس کو کھلائے پلائے، اس کو دین کی باتیں سکھائے، اس کی زبان، اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروائے، اچھے کلمات اس کو سکھائے، ان چیزوں سے محروم ہے۔ تو اس لیے یہ بنیاد ہے گھروں کی اصلاح کی کہ شوہر بھی اپنے حقوق کو پہچانے اور بیوی بھی اپنے حقوق کو پہچانے، اور دونوں دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور اصلاح وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اصولوں کے مطابق ہو سکتی ہے، اور یہ شرف صرف اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ دوسری چیز، گھر کی بہتری کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، ہم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، وعند طعامہ، اور پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ قال الشیطان، تو شیطان
اپنے گروپ سے کہتا ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، لا مبیت لکم ولا عشاء، اب یہاں سے کوچ کرو، یہاں رات گزارنے کا بھی موقع نہیں ملے گا اور کھانا بھی آپ کو نہ ملا، کیونکہ یہ تو سارے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کھانا کھانے والے لوگ ہیں۔ اور فرمایا جب کوئی لوگ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، یہ اپنا ہی گھر ہے، اپنے ہی ساتھی ہیں، آپ کو یہاں رات گزارنے کا بھی موقع ملے گا اور کھانا بھی مل جائے گا، کیونکہ نہ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیا، نہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیا۔ اب ہم اس بات پہ غور کریں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا جائے گا، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکت نازل ہوگی، شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اور جب ہمارے گھروں کے اندر نہ داخل ہوتے وقت کوئی سلام کہتا ہے، داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بائیں ہاتھ سے کھا اور پی رہے ہیں، شیطان بھی ان کے ساتھ کھا اور پی رہا ہے، تو ایسے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ ایسے گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس بات کا اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جب گھر میں انسان داخل ہو تو داخل ہوتے وقت انسان کو سلام کہنا چاہیے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا چاہیے۔ یہ گھر کے ہر فرد کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، طیبۃ مبارکہ، پاکیزہ اور مبارک۔ آپ نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب گھر میں داخل ہو سلم علی اہلک، گھر والوں کو سلام کہو، یکن برکۃ علیک و علی اہلک، یہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ تو انسان کو گھروں کی اصلاح کے لیے یہ سٹیپ بھی اختیار کرنا چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کیا جائے، دعا پڑھی جائے، گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جائے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر گھروں میں داخل ہوتے وقت جو ایک انتہائی ضروری چیز ہے، اپنا گھر ہو یا دوسرا گھر ہو، داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو انفارم کرنا چاہیے، ان کو بتلانا چاہیے، ہلکا سا دروازہ نوک کر کے، بیل دے کر، یا السلام علیکم کہہ کر۔ اور اگر کوئی دوسرے کے گھر میں جانا ہے تو پھر ان سے اذن لینا ضروری ہے، لازمی ہے گھروں میں، کیوں کہ یہ گھروں کی اصلاح کی ایک بنیاد ہے۔ اگر کوئی بغیر اذن لیے ہوئے، بغیر اجازت طلب کیے ہوئے گھر میں داخل ہوگا، خواتین اپنے کام کر رہی ہیں، کسی نے سر سے کپڑا الگ کیا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے، اکیلی خواتین گھر میں ہیں، اچانک کوئی باہر سے آ جائے گا تو ان پر کیا گزرے گی؟ اور پھر پردے کا اہتمام وہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، وتسلموا علی اہلہا، اور بغیر سلام کہے وہاں داخل نہ ہو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے اجازت طلب کرنے، اور اجازت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الاستئذان ثلاث، 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے۔ اگر گھر اندر سے جواب آ جائے کہ گھر میں نہیں ہے، واپس آ جاؤ، 3 مرتبہ بیل دی ہے، دروازہ نوک کیا ہے، جواب نہیں آیا تو وہاں دھرنا دے کر بیٹھ نہ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ بڑا نقصان دہ ہے اور بڑا تکلیف دہ ہے۔ اور پھر اجازت لیتے وقت بھی گھر کے بالکل سامنے کھڑا ہونا کہ دروازہ کھلے اور سیدھی گھر کے اندر نظر جائے، یہ بھی اسلامی آداب اور اخلاق کے خلاف ہے، اس سے بھی گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔
ان کے گھر کا جو پردہ ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اس لیے اور اسی طرح اگر اندر سے آواز نہیں آ رہی تو گھر کے اندر جھانکنا، درازوں سے جھانکنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم ففقعوا عینہ، جو آدمی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکے گا اور وہ اندر سے کوئی چیز مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو آپ نے فرمایا اس پر کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں ہے، کہ اس نے جرم کیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے اس نے جھانکا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا۔ اور پھر گھر میں رہنے والے افراد، ان کو بھی چاہیے گھروں کی اصلاح کے لیے، یہ بھی ایک بنیاد ہے کہ عمومی طور پر ایک بیڈ روم ہے والدین کا، دوسرے میں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، شادی ہوئی ہے ان کی، وہ الگ رہ رہے ہیں اپنے روم کے اندر، تو عام طور پہ تو بچے جو شعور والے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں دن میں ایک دوسرے کے روم میں آتے جاتے ہیں، لیکن 3 اوقات میں منع کر دیا گیا سختی سے۔ جو آرام کرنے والے ان کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنا دروازہ بند کر لیں، اور ان کے پاس جانے والوں کو بھی حکم دیا گیا کہ 3 وقت پردے کے وقت ہیں، ان اوقات میں بغیر اجازت کے کسی کے روم میں داخل ہونا، خواہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، وہ بھائی کا روم ہی کیوں نہ ہو، بہن کا روم ہی کیوں نہ ہو، اس میں بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے آرام کا وقت ہوتا ہے، انسان نے اپنا لباس خفیف پہنا ہوتا ہے، تو بغیر اجازت کے کسی کے پاس جانا منع ہے۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، دوپہر کے وقت جب قیلولہ کے لیے آرام کے لیے لیٹتے ہیں، اس وقت بھی بغیر اجازت کے کسی کے روم میں جانا غیر بالغ بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے بھی، گھر کے افراد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز عشاء کے بعد جب آرام کے لیے ہر کوئی اپنے روم میں لیٹ جاتا ہے تو اگر کسی کو کوئی کام پڑ گیا ہے تو لازمی طور پر اجازت لے، اجازت کے بغیر، یہ نہیں دروازہ انہوں نے بند بھی کیا ہے تو پھر بھی کوئی نہیں، ابو امی کا ایک کمرہ ہے اس میں گھس گئے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تربیت کرنی چاہیے اولاد کی، گھر کے تمام افراد کی، اور ان کو اس بات کا شعور اور احساس ہونا چاہیے۔ گھر کے افراد، گھر کی اصلاح میں جس چیز کا ایک بنیادی طور پر دخل ہے کہ گھر کے افراد بڑے ہیں یا چھوٹے، حتیٰ کہ بیوی بھی ہے، اگر اس کو دین کے احکام کا علم نہیں تو اس کو تعلیم دی جائے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، علموہم وادبوہم، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، اور بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنی اولاد کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی جائے، بچپن سے ہی عقیدہ توحید ان کے ذہنوں میں راسخ کیا جائے، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ رب العزت ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو آپ نے اس طویل حدیث کے اندر وہ بنیادی اصول ان کو بتلا دیے، حالانکہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی، 10 سال تھی اس وقت۔ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ تو یہ ساری چیزیں عقیدہ توحید کی تعلیم اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو دینی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی ہے کہ اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ عقیدہ توحید کی تعلیم دینی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دینی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت اپنے اولاد کے دلوں میں ڈالنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
بخاری شریف کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ، کہ آدمی کا اپنے گھر والوں کو اور اپنے خادم یا لونڈیوں کو دین کی تعلیم دینا۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ، اور اس کے بعد یہ حدیث ذکر کی، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، دوہرا اجر دے گا۔ ٹائم ختم ہو گیا ابھی تو، اللہ اکبر۔ شروع کتنے بجے ہوا تھا؟ چلو بہرحال، ہاں جی، فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ عَمَةٌ فَعَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ آتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، کہ جس آدمی کے پاس لونڈی تھی، اس نے اس کو علم سکھایا، اس کی اچھی تربیت کی، پھر اس کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک خادمہ اور لونڈی کو تعلیم دینے کا اتنا اجر اور اہمیت ہے، تو اپنی اہلیہ کو، اپنی اولاد کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے انسان کو کہ انسان ان کو تعلیم دے۔ گھر کے اندر نماز کا اہتمام کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی سب سے بہتر نماز جو ہے وہ نفلی فرض نماز کے علاوہ وہ گھر میں ہے، کہ آدمی فرض نماز مسجد کے اندر ادا کرے اور نفلی نماز سنتیں گھر میں آ کر ادا کرے، تاکہ اس کے اہل خانہ بھی اس کو دیکھ کر گھر کے اندر نماز کا اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو ان کو بھی اٹھایا کرتے تھے کہ اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کرو۔ تو اس لیے اولاد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یعنی 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ایک تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی تادیب کی جائے، باز پرس کی جائے، ان کو سزا دی جائے، اور دوسرا اخلاقی تربیت کرتے ہوئے سگے بہن بھائی بھی ایک ساتھ نہیں سو سکتے، ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ 2 بھائی 2 بہنیں بھی ایک ساتھ نہ سوئیں، بلکہ ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ گھروں کی اصلاح کے بنیادی اصولوں میں سے کہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور ایسے گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گھر کے اندر ایک دوسرے کا ادب و احترام کیا جائے، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، والدین کا احترام کیا جائے، ان کا مقام اور مرتبے کا خیال رکھا جائے، ان کا حکم مانا جائے۔ چھوٹے بہن بھائی بڑے بہن بھائیوں کو ادب اور احترام سے پکاریں، ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش آئیں، یہ نہیں کہ ان کا نام لے کر پکاریں، چلائیں چیخیں، ان کو برا بھلا کہیں، نہیں، احترام کے ساتھ چھوٹے بہن بھائی بڑوں کو باجی صاحبہ، بھائی صاحب، بھائی جان، ادب کے ساتھ ان کو بلائیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ان کا حق نہیں پہچانتا۔ گھروں کے اندر پیار اور نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے، پیار کے ساتھ دھیمے انداز میں محبت کے ساتھ گفتگو کی جائے، اس لیے کہ جب ایک دوسرے کو چیخ چیخ کے پکاریں گے اور سختی سے گفتگو کریں گے تو شیطان رخنہ اندازی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، میرے بندوں سے کہیے کہ اچھے
اور بہترین انداز میں، پیار کے انداز میں گفتگو کریں۔ شیطان ان کے درمیان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، ادخل علیہم الرفق، ان کے دلوں میں اللہ نرمی ڈال دیتے ہیں، پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اور پیار محبت، اچھے انداز سے گفتگو کرنا، اور بلکہ بعض اوقات ہلکا پھلکا مزاح، والدین بیٹھیں اولاد کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ گفتگو کریں، اولاد اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کرے، یہ نہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ناراض اور سختی سے گفتگو کرے، یہ گھروں کے امن و سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ گھروں کے اندر اصلاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر و اہل خانہ مل کر بیٹھیں، ان کا اجتماع، والدین اولاد کے ساتھ، اولاد والدین کے ساتھ، بہن بھائی آپس میں مل کر بیٹھیں۔ آج کل تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک نے ایسا مشغول کر دیا ہمیں کہ ماں کو بچے کی فکر نہیں ہے، جس کی تربیت کرنی ہے۔ ایک جگہ اگر بیٹھے بھی ہیں تو ہر کوئی باپ اپنی جگہ پہ مشغول ہے، ماں اپنی جگہ پہ مشغول ہے، اولاد اپنی جگہ پہ مشغول ہیں۔ حالانکہ گھر کی اصلاح کے لیے لازمی ہے کہ آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کے مسائل سنیں، ان کا حل تلاش کریں، گھر کے امور یا اپنے امور میں باہمی طور پر مشورہ کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کی حاجات اور ضروریات ان کو معلوم ہوں۔ تو گھر کے اندر گھر کی اصلاح کے لیے لازمی ہے کہ اس طرح کے اجتماعات منعقد ہوں۔ گھر کے اندر جو اختلاف ہیں یا خاندان میاں بیوی کے اختلاف اولاد کے سامنے نہیں آنے چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہے تو وہ حل کریں، یا خاندان کے باقی افراد جو ہیں ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں اولاد کے سامنے نہیں آنے چاہیے، تاکہ اولاد کے دلوں میں نفرت پیدا نہ ہو۔ گھروں کے اسرار اور گھر کے اندر جو راز کی باتیں ہیں ان کی حفاظت کی جائے، ان کو باہر بیان نہ کیا جائے، اس کا بھی شریعت نے ہمیں بڑی سختی سے حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جو اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنے ان کے جو معاملات ہیں ان کے لیے وہ الگ ہوتے ہیں، پھر اس کے راز وہ فاش کرتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اصلاح میں سے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ گھر کا سربراہ، گھر کے افراد ایک دوسرے کا تعاون کریں گھر کے کاموں میں۔ یہ نہیں کہ کھانا صرف بیوی نہیں پکانا ہے، خواہ بیچاری کتنی مصروف کیوں نہ ہو، اگر شوہر کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ساتھ اس کا تعاون کر دے کھانا پکانے میں، کپڑے دھونے میں، برتن صاف کرنے میں، گھر کی صفائی میں، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام یخیط ثوبہ ویخسف نعلہ ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا بھی خود سی لیتے تھے، اپنا جوتا ٹوٹ جاتا وہ بھی گانٹھ لیتے تھے، اور گھر میں جو مرد ان کے کرنے کے کام ہیں وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ گھر کے جو امور ہیں، سونے اٹھنے کے اوقات، ان کی ترتیب بنائی جائے کہ وقت پر سوئیں اور وقت پر اٹھیں، تاکہ صحت بھی ٹھیک رہے اور گھر کا نظام بھی درست رہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو منکرات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ وہ منکرات کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورۃ، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں جاندار چیزوں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں یا اس میں شوقیہ طور پر کوئی کتا رکھا گیا ہو، پالا گیا ہو۔ کتا رکھنا جائز ہے، پالنا، لیکن کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے یا گھر کی حفاظت کے لیے، لیکن شوقیہ طور پر جو گھر میں کتا رکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یومیہ اس کے اجر و ثواب میں سے ایک کی رات کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں۔ اسی طرح گھر کے اندر گانا بجانا، موسیقی اور فلمیں، فوش ڈرامے دیکھنا، اور ستم بالائے ستم یہ کہ والدین جب اولاد کے ساتھ ایسی چیزیں بیٹھ کر دیکھیں گے تو اس گھر کی اصلاح کیسے ہوگی، اس گھر میں کیسے اولاد کی تربیت صحیح ہوگی؟ کیوں کہ والدین، اولاد جو ہے اپنے والدین کو فالو کرتی ہے، اس لیے ایسی چیزوں کو گھر میں نہیں داخل ہونے دینا چاہیے۔ گانے جانے سے اہتمام کرنا چاہیے، ایسے فوش ڈرامے اور فلمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ والدین کو بھی ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اولاد کو بھی سختی سے روکنا چاہیے۔ گھر کے اندر گالی گلوچ کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے پہ لان تان نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچنا چاہیے۔ اگر والدین ایسے کریں گے تو اولاد بالاولیٰ ان کی پیروی کرے گی۔ تو اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ان چیزوں کا ضروری کو گھر سے دور کرنا ضروری ہے۔ گھر میں پردے کا اہتمام کیا جائے، جو غیر محرم آئیں
وہ الگ سے بیٹھیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ ہر کوئی مخلوط جو سلسلہ ہے کہ مرد خواتین محرم غیر محرم ایک ساتھ مل کر بیٹھیں، ایک ساتھ کھانا کھائیں، گپ شپ لگائیں، یہ درست نہیں ہے، یہ اسلامی ادب اور طریقے کے خلاف ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کوڑا وہاں پہ لٹکا کے رکھو جہاں گھر والے دیکھتے ہوں، یعنی اولاد پر، گھر والوں پر انسان کو اپنا روب قائم کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی گھر کی اصلاح کے امور میں داخل ہے کہ اپنی اولاد کے دوستوں کا خیال رکھا جائے، خود بھی انسان کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی اس کا خیال ہو، اس کو دوستوں پہ نظر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کا کیسے دوستوں کے ساتھ ان کی دوستی ہے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کیوں کہ صحبت کا انسان کی زندگی میں کردار سازی میں ایک بنیادی اثر ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو انسان کو اپنے اولاد بیٹیاں ہیں تو ان کی سہیلیوں کے بارے میں نظر ہونی چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، بیٹے ہیں تو ان کے دوستوں کے بارے میں انسان کو نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، برے لوگوں کی صحبت سے روکا جائے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی ترغیب دلائی جائے۔ کیونکہ مجھے یہ حکم مل چکا تھا کہ آپ کا، میرا تو خیال تھا کہ 1 گھنٹہ پروگرام ہے میرا، لیکن میں نے بہت ہی مختصر کر دیا چونکہ یہ میرا خیال ٹائم ختم ہو گیا آپ صاحب کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور ساتھ ساتھ انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور اہل خانہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ والدین کے لیے بھی دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں نیکی کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی درس حدیث شروع کریں، رات کو سونے سے پہلے ایک حدیث کا ترجمہ کسی ایک گھر کے فرد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ سنائے، یا چند آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ وہ سنائے، اور دعائیں جو صبح و شام کی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح دعائیں یاد کرنے کا، ایک دوسرے کو سنانے کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں میں ایک دینی ماحول، اس کی جھلک آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ بارک اللہ فیکم۔ میں نے آپ کا کافی وقت لیا، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس مجلس میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، اور اس ایسی مجالس جو ہیں رہتی دنیا تک ان کو قائم و دائم رکھے۔ مرکز دعوت الجالیات کے پورے پروگرام اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے ان کو رہتی دنیا تک جاری و ساری رکھے، اور جو لوگ ان پروگراموں کو چلانے میں کسی طرح بھی حصہ ڈالتے ہیں سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔